أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف۔ آج ہم تیسری سحری کی نشست میں موجود ہیں اور اپنی نشست کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا وہ اہم اصول ہے جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ ہمارے معاشرے میں آج کل لوگوں کے اندر برداشت کی کمی ہو گئی ہے، خاص طور پہ نوجوانوں میں۔ اس کی مثالیں ہمیں اکثر یا تو ٹریفک سگنل پہ نظر آتی ہیں یا پھر بازار میں نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کچھ بول دیتا ہے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے، درگزر سے کام نہیں لینا، دل کو بڑا نہیں کرنا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے اندر کس طرح برداشت لا سکتے ہیں اور معاشرے میں اس بڑھتے ہوئے رجحان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں کو آج اپنی نشست میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزما صاحب، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، السلام علیکم۔ ان کے برابر میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر مبشر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج جو نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج پہلی دفعہ ہماری نشست پہ آئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی ان کی ہم نعت سنتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر فراز صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں۔ بلغ اللہ بکمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ نہ تو میرا کوئی کمال ہے
تو میرا کوئی کمال ہے، نہ ہے دخل اس میں غرور کا، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہوں میں، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہوں میں، بس یہ کرم ہے میرے حضور کا، بلغ العلا بکمالہ، اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بلغ العلا بکمالہ، اور جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف دو جابی جمالہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب ظفر بھائی، بہت خوب۔ اور شروع کرتے ہیں اپنے موضوع کو، اور فاروق بھائی آپ سے شروعات کریں گے کیونکہ بات ہو رہی ہے عدم برداشت کی، اور آپ کی ایک عادت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ میں بہت برداشت ہے، میں نے بہت سے مقامات پہ دیکھا ہے، بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ آپ میں بڑی برداشت ہے۔ تو فاروق بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس طرح برداشت کیسے کر لیتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت کی صورتحال ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ انسان کی شاید جو جنیات یا جینز کہتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے کہ ایک برداشت آپ کو نسل در نسل بھی منتقل ہوتی ہے، بالکل اس میں والدین کی اپنی تربیت کا بڑا دخل ہے۔ پھر جیسے جیسے آپ کو
دینی اور دنیاوی معاملات کی سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کی اپنی بھی ایک تربیت ہوتی ہے، اور اسکول بھی ہے، دیگر اس کے بعد کے تعلیمی ادارے ہیں، وہاں کیسا ماحول ملا اور پھر اس میں آپ نے اپنے آپ کو کیسے رکھا. اور ظاہر ہے کہ سیاسی طور پر بھی پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس آدمی کو سیاسی سمجھتا ہی نہیں، سیاسی کارکن یا رہنما جس میں برداشت اور تحمل ہی نہ ہو. اچھا فاروق بھائی، اس سے ایک پوائنٹ آتا ہے کہ ہمارے سیاست میں اسے ہونا ہی نہیں آج چاہیے. کل ہمارے ہاں اب ظاہر نئے نئے نوجوان میں دیکھ رہا ہوں سیاست میں آ رہے ہیں، پالیٹکس میں آ رہے ہیں، کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا لیکن بہت مزہ آ رہا ہے. تو بہت سو کے اندر بہت غصہ ہے جس کی جو ہمیں جھلک ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی دکھتی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب ابھی آپ نے کہا کہ جو سیاستدان ہونا چاہیے، جو سیاست میں ہو اس کے اندر برداشت ہو، لیکن ہمارے ہاں تو یہ بہت کم ہے. اب تو ایک کسی نے بات کہنی ہے تو جی آپ نے پورا اس کو گھر تک پہنچانا ہے. دیکھیں، تھوڑا اونچی آواز یا ہائی ٹون میں بات کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ بات کیا کر رہے ہیں، اور غم و غصہ اس سے کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ اینگر تو ہوتی ہے انسان، بالکل ایک فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا اظہار کس طرح ہے کہ کسی دوسرے کے جذبات یا فیلنگز کو آپ ہرٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کی جو شخصی آزادی ہے اس کو متاثر نہیں کر رہے ہیں، اور پھر کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کرے جو نازیبا ہو، ناشائستہ ہو، نامناسب ہو. تو اگر وہ آپ کی تربیت میں وہ ساری باتیں ہیں تو آپ غم و غصے کا اظہار بھی اس انداز سے کرتے ہیں کہ جس میں آپ برداشت و تحمل کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اور یہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے اور انسان کی اپنی طبیعت بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں. اچھا فاروق بھائی، تربیت کی جہاں تک آپ نے میرے خیال میں مذہب کی اساس تو میرے خیال میں ہمارے دین کی تو اساس ہی یہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی اور دین بھی اس تعلیم سے تو خالی ہے ہی نہیں، وہ تو ہر جگہ یہ درس تو ہے ہی. اچھا یہ جو ابھی آپ نے بات کری کہ ایک جینس میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کے والد کا غصہ تیز ہے تو بچے کا بھی تیز ہونا ہے، ظاہر ہے اپنے والد کو دیکھتا ہوا ہے. لیکن اگر ہم اپنے ینگسٹرز کی بات کریں جو نوجوان نسل ہے، میں نے شروع میں بھی کہا انٹرو میں بھی کہ ہمیں ہر جگہ ہی ان کی عدم برداشت نظر آتی ہے. صرف غصہ ہی نہیں، مطلب اگر وہ کسی لائن میں لگے ہوئے تو ان کو ہوتا نہیں کہ پہلے ہم نکل جائیں، اگر ٹریفک سگنل میں ہے تو کہتے ہیں جی توڑتے ہوئے ہم نکل جائیں. اس کے پیچھے کیا ہمارے معاشرے کا اس وقت ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے بس ٹھیک ہے یہی ٹریک ہے، یا پھر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں اکثریت موجودہ نظام سے اور جو ماحول اس سے بہت مایوس ہے، تو کوئی اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتا کہ بھئی اگر میں صحیح رہوں، میرا کنڈکٹ صحیح ہو، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھ کر اور لوگ بھی بہتر ہوں. ٹرو. تو زیادہ تر لوگوں نے گیو اپ کر دیا ہے، تو یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے. اور نوجوانوں میں اگر یہ بہت زیادہ آ رہا ہے تو ان کو شاید تعلیم کے وہ یکساں مواقع نہیں ملے، بہت اچھی میرٹ کے باوجود انہیں اچھے داخلے نہیں ملتے، پھر داخلے اگر مل بھی جائے تو اس کے بعد پھر نوکریاں نہیں ملتی. فرسٹریشن کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ مطلب ایک تو یہ فرسٹریشن، ناانصافی، امتیاز جو ماحول میں، تو اس کا رد عمل ہے، وہ ریئیکٹ کرتے ہیں جہاں انہیں نظر آتا ہے کہ انہیں اپنے غصے کا اظہار کرنا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے، وہ کرتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے یہ ہوگا کہ پھر ہر آدمی یہ فری فار آل ہو جائے گا، اور جب فری فار آل ہو جائے گا پھر جو انتشار ہوگا، جو ہیجان ہوگا، تو پھر اس میں تو پھر اس کے بعد وہ بات صرف زبان تک نہیں رہے گی، ہاتھا پائی پہ آ جائے گی، ہاتھا پائی پہ آ جائے گی، اور یہ ہوتا ہے، پھر تشدد ہوتا ہے. یہ ہمیں بالکل نظر آتا ہے. جیسے کہ فاروق بھائی نے بھی کہا کہ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ بس ہمیں برداشت نہیں ہے، اور یہ سوچیں کہ ہر کوئی یہ سوچنے لگے ہمیں برداشت نہیں ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ جس طرح آپ کو غصہ آتا ہے دوسرے کو بھی آ سکتا ہے. اس کے پیچھے اور کیا وجوہات ہوں گی وہ بھی ہم جانیں گے. مفتی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. اسٹریٹ فارورڈ ہونا بالکل ایک الگ بات ہے، بات کھلی ٹھلی کہہ دینا وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ بات کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں لیکن آپ اس سے ایک دم باہر ہو جانا، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرے کا لحاظ رکھنا چاہیے، اختلاف کا لحاظ رکھنا چاہیے، بالکل اختلاف کو بھی قبول کرنا چاہیے. فاروق بھائی آج کل تو بڑوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے نا، اگر کوئی بڑا کوئی آپ کو اصلاح کے طور پر بھی سمجھا رہا ہے تو وہ بس ہوتا ہے کہ یار اس نے مجھے بولا کیسے. تنقید کے لیے اوپن رہنا چاہیے، اور کوئی آدمی مکمل ہے نہیں، انسان تو پرفیکٹ ہے ہی نہیں. بالکل جی، تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. قرآن و حدیث کی روشنی میں عدم برداشت بتائیں ہمیں مفتی صاحب آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. المختصر جو آپ نے سوال کیا کہ ہم جسے عدم برداشت کہتے ہیں، یا اگر اس کو کہ برداشت کی کمی کہتے ہیں، یا ٹالرنس نہیں ہوتا، اور ہم اگر اس کو ایسے دیکھیں قرآن حدیث کی روشنی میں تو ایک نام آتا ہے صبر کا. بالکل. تو قرآن نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو
فاروق بھائی سے بھی خطاب ہے, شیخ صاحب سے بھی خطاب ہے, آپ سے بھی خطاب ہے, مجھ سے بھی خطاب ہے. اے ایمان والو, مدد مانگو, مدد چاہو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے. اب بات یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مدد کون کر رہا ہے؟ صبر مدد کر رہا ہے آپ کی شخصیت کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت مدد کر رہی ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان اللہ مع صابرین, جب تم صبر سے مدد طلب کرو گے, اللہ کی عبادت سے مدد طلب کرو گے, تو یقین مانو اللہ تعالیٰ اس کے سبب صرف یہ مدد نہیں کر رہے گے, اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. بے شک. پھر اس کے بعد قرآن حکیم فرمایا واللہ یحب المحسنین, اور فرمایا واللہ یحب الصابرین, کہ صرف اللہ احسان کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا بلکہ جو صبر کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. پھر اگر آپ غور کریں کہ صبر کرنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا, فائدہ یہ ہوگا وصبر, تم صبر کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والے یعنی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ یاد رکھیے گا, آپ کے برداشت, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صحیح ہوتی ہیں لیکن پھر بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی. مثال کے طور پر رات کے 2:30 بجے بچہ رو رہا ہے, اب بچہ تو روئے گا نا, بچہ ہے, لیکن باپ اٹھ کے اماں کو سناتے بھائی اس کو سلاؤ, بالکل ماں بچے کو مار رہی ہوتی ہے, حالانکہ بچہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے روئے گا تو آپ برداشت کریں. اسی طرح کہ پیٹرول پمپ پہ اگر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں لائن لگا کر, تو پیچھے سے آگے آپ نے بولا میری گاڑی پہلے, اب اس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ جب انسان کے اندر یہ تو الگ بات ہے کہ نسل در نسل جینیٹکس کے جیسے آپ نے کہا کہ منتقل ہونا, لیکن اصل جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ یہ مادہ صبر کا یہ ایسا مادہ ہے کہ اگر یہ آپ کے اندر آ جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہو جاتا ہے. اور اس کا ثواب کیا ہے پھر آپ یاد رکھیے, جیسے اب یہ وبا پھیلی ہوئی ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وبا کا زمانہ ہو اور کوئی شخص صبر اور ثواب کی نیت سے اور یہ جان لے کہ جو اللہ نے مجھے پہنچانا ہے, یعنی جو اللہ نے مجھے رزق دینا ہے وہ جو مجھے ملنا ہے. اب لوگ آپ ڈھونڈتے پھریں, ایک راشن کے بجائے 10 راشن جمع کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کی نیت میں یہ کہ اللہ نے مجھے جو میرے لیے پہنچانا ہے وہ پہنچ جائے گا, یقین جانے وہ اس نیت سے اپنے شہر میں ٹھہر جاتا ہے, یعنی ادھر ادھر نہیں بھاگتا. اللہ اس کو جاگتے ہوئے زندے ہوتے ہوئے بھی شہید کا ثواب دیتا ہے. لیکن مفتی صاحب یہ بالکل آپ کی بات وجہ ہے, لیکن ہمارے اندر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں اتنا پختہ ایمان بھی تو نہیں رہا ہے. مطلب آپ نے جو بات کہی کہ ٹھیک ہے جو مجھے ملنا ہوگا میرے نصیب کا ہوگا آ جائے گا, اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے لیے اب تک ہاتھ پیر نہیں ماریں گے تو ہمیں کیسے ملے گا, اور پھر وہی کہ جی 10 راشن جمع کر لیں پتہ نہیں آگے ملے نہ ملے, تو ایمان کی کمزوری آ گئی ہے. کی خبر نہیں, بات اتنی زیادہ ہاتھ پیر ماریں گے تو زیادہ ملے گا. بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ مارے, لیکن بات یہ کہ جو اللہ نے آپ کے لیے رزق دے دیا نا, واللہ خیر الرازقین, اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. میں پھر بھی کہتا ہوں ماں باپ پالتے ہیں نا, کبھی کبھی وہ بھی تانا دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے تمہیں کھلایا, باس کیا کام کرتے ہیں کبھی وہی تانا دیتا ہے, لیکن اللہ پالتا ہے کبھی تانا نہیں دیتا کہ تم میرا بندہ ہے, دیکھ میں نے کتنا تجھے کھلایا پلایا. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم نعمتوں پر آئیں تو ہمیں تو ہماری ہر چیز نعمت ہے, ہر چیز. ہمارا جو ناخون ہے, ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, میں ایک ریکارڈنگ پہ تھا تو میرے ناخون پہ چوٹ لگ گئی, میں گر گیا تھا ریکارڈنگ پہ, تو وہ جو مجھے تکلیف تھی تو مجھے تب احساس ہوا کہ یہ ناخون کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ہم تو بہت ساری چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, اور واقعی میں اگر ہم صبر سے سوچیں اور یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ میاں نے نوازنا ہے, جو ہمارے نصیب میں وہ ملے گا تو ضرور ملے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا, آپ لوگوں کا روحانی دسترخوان ہے, اسی سے میں سوال وہ کروں گا کہ ادھر بھی کئی دفعہ ایسا عدم برداشت کی کیفیت آپ کو نظر آتی ہوگی لوگوں کو بھی کہ ٹھیک ہے جی جبکہ ملنا ہے سب کو ہی ملنا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عدم برداشت اتنی بڑھ گئی ہے لوگوں میں کہ راشن بھی بس جھپٹ لیں, کھانا بھی جھپٹ لیں اور اتنا لے لیں کہ وہ ضائع کرنا ہے بعد میں, اس کی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریف بھائی بہترین آپ کا انتخاب ہے, آج کا جو موضوع ہے برداشت. یہاں ہمیں اپنے اسلاف جو ہے نا ان کی طرف دیکھنا پڑے گا, پنجتن پاک کی طرف دیکھنا پڑے گا, اپنے صحابہ اکرام کی طرف دیکھنا پڑے گا. آپ اس میں دیکھیں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا وہ واقعہ کہ جب جنگ کے اندر آپ ایک بہادر شخص کو پچھاڑ دیتے ہیں اور اس کے سینے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو ذبح کرنے والے ہی ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے, انتہائی تذلیل والا کام کرتا ہے کہ مولا کائنات کے چہرہ انور پر تھوک دیتا ہے, اور آپ اسی لمحے اپنی تلوار وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اس کے گلے پہ سے اور چھوڑ دیتے ہیں. وہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں تو آپ کے دست قدرت میں تھا, آپ قتل کر دیتے مجھے. کہا میں پہلے اللہ کے واسطے یہ جہاد کر رہا تھا, لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا, اگر میں پھر قتل کر دیتا تو وہ میں ذاتی قاتل کہلاتا, میں اللہ کی رضا کے لیے تیرے کو نہیں قتل کرتا. تو جب ہم اپنے ان ہستیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو یقینی طور پہ پھر ہمارے نفس کے اندر بھی برداشت
اور صبر آ جاتا ہے اپنے قلب کے اندر. بالکل جی. اسلام میں تو بہت سی ایسی مثالیں ہیں اور ایسی ہستیوں کی مثالیں ہیں کہ جس پہ ہم عمل کریں تو ہماری زندگی بڑی آسان ہے, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے اس پر کافی لوگوں کے الگ کامنٹس ہوتے ہیں جب ان سے بات کی جاتی ہے. بہت سارے سوال ہیں, لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت ہم موجود ہیں صوبیہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صوبیہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر, آپ بتائیں. اچھا, صوبیہ نے جو ہمیں 2 دن سے ڈشز کھلائی ہیں وہ 15 منٹ میں کھلائی ہیں نا, 15 منٹ ریسیپی, 15 منٹ ریسیپی. آج بتائیں جی کیا بنا رہی ہیں اور کتنی دیر کی ہے؟ 2 منٹ. یہ 2 منٹ میں کیا بولوں, برانڈ کا نام آ جائے گا, تو 2 منٹ میں ایسا کیا بنا رہی ہیں آپ؟ اچھا, لائک بیسکلی 2 منٹس نہیں ہے, میں لائک ہم جو مسالے لگا کے رکھیں گے وہ 15 منٹ تک رہے گا, بٹ وہ دیکھا جائے تو 2 منٹ دکھنے میں 2 منٹ ہے. اچھا, مجھے ادھر صرف نظر آ رہے ہیں ٹماٹر, پیاز, لال مرچیں, نمک, ہری مرچیں, بریڈ اور گھی. تو یہ اس سے بننے کیا والا ہے؟ اس سے بنے گا انین ٹومیٹو سینڈوچ. انین ٹومیٹو سینڈوچ؟ جی جی. اس میں اور کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں, اس میں انین ہوگا, ٹومیٹو ہوگا, ہری مرچ ہوگی, سالٹ اور لال مرچ. اس کو ہم سب کو مکس کر لیں گے پلیٹ میں اور ہم اس کو رکھ دیں گے 10 منٹس کے لیے. تو جو بھی مسالے ہیں وہ آپس میں کمبائن ہو جائیں گے, پھر بریڈ پہ لگا کے ہم اس کو دیسی گھی میں ٹوسٹ کریں گے. دیسی گھی میں ٹوسٹ کریں گے. تو اس میں ٹیسٹ کیسے آئے گا پھر, مطلب اس میں کیا آپ یہ بتا رہی ہیں کہ صرف انین اور ٹومیٹو سے جو ہے وہ ٹیسٹ آ جائے گا کہ وہ سینڈوچ بن جائے گا؟ بیٹر دین چکن سینڈوچ. اچھا, آپ یہ چیلنج کر رہی ہیں؟ میں چیلنج کرتی ہوں. یہ میں بتاؤں ایک بڑی ویسے اچھی چیز بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو جن کے پاس شاید پیسوں کی کمی بھی ہوتی ہوگی, کہ آپ پیاز اور ٹماٹر اور ڈبل روٹی سے جو ہے بریڈ سے آپ ایک سینڈوچ تیار کر سکتے ہیں. ہر چیز یوزفل ہے, کچھ پھینکنے کا نہیں ہے. گوشت نہیں ہے, یہ مرغی نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ ہو, بٹ بیسک چیزوں میں بھی آپ اپنی سحری تیار کر سکتے ہیں. تو یہ جو پیاز ہے یہ یا ٹماٹر ہے, یہ ہمارے منہ میں ایسے تو نہیں آئیں گے کہ لگے گا صرف آپ نے یہ ساری چیزیں ملا کے رکھ دی؟ نہیں, یہ بھی اس میں ہوں گے کچھ, ان کا بنے گا یہ؟ نہیں, اس کو ہم صرف مکس کریں گے, بٹ آپس میں یہ اتنے کمبائن ہو جائیں گے, لائک 15 منٹس میں سارے جو مسالے ہیں وہ اس پہ لگ جائیں گے, اور پھر جب ٹوسٹ کریں گے نا تو بہت اچھا فلیور آئے گا دیسی گھی میں. اور یہ ٹوٹل ریسیپی کتنی دیر میں بن جاتی ہے؟ 17 منٹس, 15 منٹس رکھنے کے 20 منٹس 20 منٹس میں بن جاتی ہے جی. اور یہ بڑا کمال ہے ان کا کہ ان کے پاس جتنی ریسیپیز ہیں وہ 15 منٹ یا 20 منٹ میں. لیکن جو مجھے چیز بڑی انٹرسٹنگ لگی وہ یہ لگی, میں کھا کے بتاؤں گا کہ یہ صرف اتنی سی چیزوں سے سینڈوچ کیسے بن سکتا ہے, کیونکہ ہم نے ایگ سینڈوچ سنا ہے, چیز آملیٹ سنا ہے اور دوسرے سنے, لیکن یہ فرسٹ ٹائم میں اپنی لائف میں سن رہا ہوں کہ جو صرف انین اور ٹومیٹو سے جو ہے یہ ایک سینڈوچ بنائیں گی, اور پھر ہم کھا کے دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسا بنایا. اب تک تو جو بھی انہوں نے بنایا ہے وہ بڑا مزے کا بنایا ہے. اور ہماری نشست میں میں نے جیسے پہلے ہی بتایا کہ ہمارے پاس جتنی ناطقاں آتے ہیں, جتنی ہماری بہنیں آتی ہیں, جتنے بھائی آتے ہیں, وہ زیادہ تر ہماری نشستوں میں آ چکے ہوتے ہیں, کیونکہ 4-5 سال سے ہم یہ اللہ کا شکر ہے کام کر رہے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ترازیہ ناصر, ہماری پچھلی نشستوں میں بھی آئی ہیں, اسی طرح ہماری اس نشست کو خوبصورت بنایا ہے. تو ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. جائیں تو کہاں جائیں, تیرے در کے سوا مولا, تسکین کہاں پائیں, تیرے در کے سوا مولا. اس دنیا پہ تیرے کرم کا سایہ مولا, دامن کہاں پھیلائیں, تیرے در کے سوا مولا. میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا, میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو
سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ ترازیہ بہت خوب، بہت خوبصورت۔ اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں ہم سب کو یہی ضرورت ہے کہ ہم پہ رحم ہو، ہم پہ کرم ہو، اور جو وبا اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جس نے پاکستان کو بھی متاثر کیا ہوا ہے وہ جلد سے جلد ختم ہو۔ تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہماری نشست کے صدقے کس کی دعا قبول ہو جائے، آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ضرور آمین کہیے گا۔ فاروق بھائی آپ کی جانب آتے ہیں، بات ہو رہی تھی کہ سب نے بتایا کہ جی صبر کی یہ فوائد ہوتے ہیں، اور بالکل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو اس وقت میں سینیریو چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ صبر کرتا ہے تو اس کو لوگ فور گرانٹڈ لینے لگتے ہیں، اس کی بات کو سننا نہیں پسند کرتے، زیادہ تر انہی لوگوں کی بات سنتے ہیں یا تو جن کی آواز میں اگریشن ہو یا چیخ چلا کے وہ اپنی بات بتائیں۔ تو یہ چیز اس وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ دونوں صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے، اور جو صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے ہیں ان کو بالکل ٹیکن فار گرانٹڈ لے لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ بہت ہی شریف آدمی ہے۔ بالکل۔ اور لیکن میں سمجھتا ہوں پھر وہ شریف آدمی، وہ صبر کرنے والا، وہ برداشت کرنے والا، اس کی بات، اس کا عمل، اس کا کنڈکٹ الٹیمیٹلی پریویل کرتا ہے، اور جو غصہ ہے، جو عدم برداشت ہے، عدم تحمل ہے، وہ بہت شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، وہ لوگوں کے دلوں پہ پھر اثر نہیں کرتی۔ اس کی بات سنتے پھر آپ دیکھیں بہت سارے جو غصے میں بات کرنے والے بھی ٹی وی پہ میرے جو میری برادری کے بھائی ہیں، پھر جب ان کے غصے کو بہت دیکھا جاتا ہے تو شروع میں بڑا اٹریکشن، بہت وائرل ہوتی ہے ویڈیو، بہت وائرل ہوتی ہے، لیکن اس وقت کہتا ہے یار یہ تو ساری باتیں کہیں اتنے بڑے بڑے دعوے کیے، کیوں کانٹینٹ نہیں ہوتا نا اس میں بھی، تو بالکل کسی نظام کے خلاف یا کسی ایک حکومت یا کسی کے خلاف بھی تنقید میں آپ حد سے آگے چلے جائیں گے تو کل پھر آپ کو بھی تو اسی جگہ پر آنا ہے، پھر آپ کو بھی وہی اسی سچویشن کو فیس کرنا ہے۔ بالکل۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جڑ کہاں ہے خرابی کی، قناعت ہے یا نہیں ہے، اختیار و اقتدار کا صحیح استعمال ہے یا نہیں ہے، ان باتوں میں بھی جو ریسٹرینٹ ہے، تحمل، اس کے بغیر تو پھر آپ کسی اس کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے نا۔ نفس ہے، آپ کو یہ نفس کی لڑائی ہے نا ساری۔ بالکل۔ آج ہم جب بات یہ کر رہے ہیں اتنی متبرک اس میں مجلس میں، تو انہی کے گرد ساری چیزیں گھومتی، پوری دنیا کا نظام اسی کے گرد بنا ہے، لیکن کہتے یہ ہے نا کہ بھائی ٹروتھ شیل پریویل، ریسٹرینٹ شیل پریویل، آخر میں جو چیز قائم رہے گی وہ سچ ہے، حق ہے، صبر ہے۔ وہ کہتے ہیں وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ،
इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु स्सालिहात। अच्छा फारूक भाई, क्योंकि मेरे सामने आप एक बड़ी मिसाल बैठे हैं, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। मैं अगर सब्र की बात करूं तो मेरे सामने आप एक बड़ी मिसाल बैठे हैं। तो फारूक भाई, अगर इंसान सब्र कर रहा होता है तो कोई लिमिट ऐसी आती है, मैं इस बार जानना चाह रहा हूं कि हम भी सोचते हैं यार सब्र कर ले कई मुकामात पे, लेकिन फिर हम कहते हैं कि नहीं यार बस बहुत हो गया, लाओ फट पड़े ना और अपना हक छीन के ले ले। तो ऐसी सिचुएशन लाइफ में कभी आती है आपके साथ? कभी आपका दिल चाहता है कि यार मतलब ये गलत हो रहा है, मैं मतलब कब तक मैं बर्दाश्त करूं या कब तक सब्र करूं, ऐसा होता है? नहीं, देखें ऐसा कई बार हुआ, और मेरे ख्याल में मेरी बहुत सारी जो प्रेस ब्रीफिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आपको वहाँ गुस्से की झलक नज़र आई होगी, एक रद्द अमल भी नज़र आया होगा, लेकिन उसको किस टोन में आप अदा कर रहे हैं, उसका इजहार किस तरीके से कर रहे हैं कि वो बात भी आपने कह दी, कुछ भी ना कहा और कह भी गए। तो मतलब बात ये है ना कि, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा भी मेरे ख्याल में मैंने बहुत सी मौक़ों पर इस कदर तकरीर इस किस्म की भी की जो बड़ी जज्बाती भी हो, हाँ मुझे याद, वसीली भी हो, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी ओवरऑल जो आपकी शख्सियत है, जो आपका किरदार है, वो उससे मुतासिर होगा, वो उसमें फिट हो जाएगा, वो उस पे। अच्छा फारूक भाई, माशाल्लाह आपको इतने साल हो गए हैं सियासत में, मेरा एक सवाल है बड़े लाइटर नोट पर है कि जो सियासतदान होता है उसके अंदर सब्र ज़रूरी है या ढिठाई ज़रूरी है कि नहीं, बस इसका जवाब दें। मुरव्वजा सियासत में ढिठाई ज़रूरी है और अगर हम इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं तो फिर सब्र ज़रूरी है। और हमने तो नज़रियाती सियासत की, जो सियासी कल्चर है, जो हमारा मजमूई इंतज़ामी ढांचा है, उसमें वो तब्दीलियाँ जो बुनियादी तब्दीली है जिसमें सबकी शिरकत हो, सबकी शमूलियत हो फैसलों में, पॉलिसी में, और वो मुशावरत का वो तसव्वुर जो हमारे मज़हब में भी है। बिल्कुल, कलेक्टिव विजडम, वो कहते हैं ना, कलेक्टिव विजडम विल लीड टू कलेक्टिव डिसीजन एंड कलेक्टिव डिसीजन विल लीड टू कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी भी कोरोना को लेकर देखें ना कि वफाक की एक पॉलिसी है, सूबे की एक है, और अभी भी आप देख रहे हैं बर्दाश्त नहीं है, कितना आसान। और अच्छा ये दोनों लड़ रहे हैं, बर्दाश्त हम कर रहे हैं। बर्दाश्त अवाम कर रही है। अगर हम स्टेटमेंट सुनते हैं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देख, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक फोरम है आइन का, वज़ीर आज़म को चाहिए था कि सबसे पहले उसको बुला के चारों सूबे के वज़ीर आला को बिठा देते, बिल्कुल, कि भाई ये कौमी पॉलिसी, कौमी रिस्पॉन्स देते ताकि लोगों को उलझन ना हो। लॉकडाउन करना है, कितना करना है, स्मार्ट करना है, पार्शल करना है, कंप्लीट करना है, फिर लोग भी सफ़र करते। और फिर हमारी जिम्मेदारी की देखें, कोरोना का कोई इलाज नहीं, लेकिन भूख का इलाज है, और भूख का इलाज अगर हम नहीं ढूंढेंगे तो लोग सब्र नहीं करेंगे। तो उनका बेसब्रा होना भी किसी की जिम्मेदारी में आता है ना, ट्रू, उस ज़ुमरे में तो आएगा। तो जिनकी जिम्मेदारी है उनको समझना है, जिनके ओहदे सिवा हैं, उनकी मुश्किलें सिवा, लेकिन उन्हीं को फिर रास्ता निकालना है, इख्तियार का इस्तेमाल, इख्तिदार का इस्तेमाल, वसाइल का इस्तेमाल। आप दावा करें कि 4 लाख शनाख्ती कार्ड वो हमने राशन दे दिए, तो फिर वेबसाइट पे दिखाएं 4 लाख शनाख्ती कार्ड कहाँ है वो। अच्छा ये चीजें तो फारूक भाई बिल्कुल ये ठीक पॉइंट सियासत में आ रही है ना, पॉइंट्स मैं नहीं चाहता था उस नहीं, ये तो सारे पॉइंट्स बिल्कुल सबके सामने हैं। तसीही के लिए, इस्लाह के लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल, हरगिज़ मकसद नहीं। अच्छे काम किए सूबाई हुकूमत ने, हमने सब ने बहुत खुलकर तारीफ, और हम जिस फोरम पे बैठे हैं हमारा मकसद तनकीद नहीं, की अच्छी बातों को हमेशा सराहा। और हम जिस फोरम पे बैठे हैं इसका मकसद कोई तनकीद नहीं है, हम ज़ाहिर है कोई इस्लाह है। फारूक भाई का माशाल्लाह एक तजुर्बा है, कैरियर है, इनकी एक रिस्पेक्ट है, ये इस्लाह के तौर पे कुछ भी कहते हैं। फारूक भाई हम बात करते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की, तो जो हमारे यहाँ की आवाम है क्या वो स्मार्ट लॉकडाउन करेगी जिसमें ताजिर बरादरी भी आती है, जिसमें और दूसरी भी बरादरियाँ आती हैं, तो क्या ऐसी सूरत हाल में पॉसिबल है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन कर पाएंगे, लोग करेंगे? उसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के लोगों को जो चीदा हैं उनको इंगेज करना होगा। अब ताजिरों को पहले से इंगेजमेंट का अगर एक फोरम हुकूमत ने बना दिया होता, ट्रू, जब लॉकडाउन करने जा रहे थे कि भाई ये 15 दिन, महीना, 1.5 महीना या 2 महीना भी रह सकता है, तो उसी वक्त से इंगेज होते, मेंटली तौर पे रेडी होते, और उनको ये कहते कि आपकी क्या क्या ज़रूरत बनेगी, और उसमें अगर SOPs बनानी थी तो ये 1 महीने के बाद ही क्यों बैठे हम, और उस पर SOPs भी लेकर फिर हम बैठ गए। तो इसका मतलब है कि हमारी वो कॉम्प्रिहेंसिव, जामे, भरपूर वो नज़र नहीं है, वो बसीरत, वो विजन नहीं है, तो इन सारी चीज़ों का अहाता करे कि हमें एक निज़ाम और ज़िंदगी को चलाने के लिए, एक तरफ कोरोना, उससे लाख ख़तरात हैं, दूसरी तरफ जो है वो भूख है, मईशत है और इंसानी अलमियत है, बीच में ज़िंदगी है, अवाम है, और फिर रमज़ान है और शदीद गर्मी है। अब कैसे करेंगे? तो ये सारी चीज़ों
کو کمپریہینڈ کرنے کے لیے ہر چیز کا وقت پہ اگر لے لیا جاتا وہاں ڈیسیشن اگر آپ وقت پہ ہو جاتے اس طرح نہیں ہوتا تو یہ شاید ابھی جو معاملات بگڑ رہے ہیں وہ اور تاجر بھی اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے ملازمین کو ہم کب تک تنخواہ دیں گے وہ بتائیں. ہر کوئی پریشان ہے, حکومت مدد کرے, اور میرے خیال میں حکومت کو پیکیجز دینے چاہیے اور دینے ہوں گے, بالکل ایمانداری سے. وہ دینے اس لیے ہوں گے کہ دیکھیں اس وقت تو بجٹ خسارے کو آپ کو دیکھنا ہی نہیں, IMF کی ساری شرائط ہٹ گئی ہیں, تو اب آپ کو اگر نوٹ بھی چھاپنے ہو, بجٹ میں خسارہ بھی ہو, تو یہ سال تو امریکہ میں دیکھیں نا 2.2 یہ تو پوری دنیا کا ہے, اور اس میں ظاہر ہے آپ کو اپنی اکانومی کو موقع دینا, اور وہ آپ یہ ایک کام یہ کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے جب ہم انہیں ہم مضبوط بنائیں گے تو آگے اکانومی بھی سیٹ ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, پیداواری عمل تیز ہو جائے گا, ترقی کا عمل تیز. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا, اور لاک ڈاؤن سے ریلیٹڈ بات ہے کہ ہم عوام کو کس طرح تلقین کر سکتے ہیں صبر کی. اب بات آپ کی بھی وہ تھی کہ صبر کرنا چاہیے, آپ نے حدیث میں بھی بتایا ہمیں, لیکن اگر ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے تو اس میں عوام کیسے صبر کریں؟ فاروق بھائی نے بھی سارا سینیریو رکھ دیا, اسلام کی روشنی سے بتائیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک بات کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا آپ کی بات پہ. صبر یہ نہیں ہے, مثال کے طور پہ ایک کمزور کو اگر بڑا پاورفل آدمی مارتا ہے تو وہ صبر ہی کرے گا نا, اس کو جواب کیا دے گا؟ صبر تو یہ ہے کہ طاقتور اختیار رکھتے ہوئے بدلہ نہ لے, بالکل اسے کہتے ہیں صبر. چاہے صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت ہو, تو دونوں کا آپس میں دیکھنا چاہیے کہ دونوں کے پاس اختیار ہے. اگر دونوں اپنا اختیار صحیح سے لے کے چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو صبر دونوں ہی کریں. اب آخری بات آپ کی کہ بھائی ان حالات میں کیا کریں, تو ہم تو ایمان والے ہیں نا, تو ایمان والے کا کام یہ ہے کہ ایمان کی روشنی میں سے سمجھائے کہ بھائی تمہیں اس لاک ڈاؤن میں کرنا کیا ہے. تو جو صبر کرتا ہے اسے ملے گا کیا؟ میرے نبی کی حدیث پاک حضور فرمایا دنیا آخرت کی بھلائی 4 چیزوں میں, دنیا آخرت کی بھلائی 4 چیزوں میں. پہلے فرمایا قلب شاکر, کہ جو تمہارا دل ہے نا یہ شکر کرنے والا ہو, لسان ذاکر, کہ تمہاری جو زبان ہے وہ ذکر کرنے والی ہو, اور جو تمہارا بدن ہے نا وہ آفات و بلیات پہ صبر کرنے والا ہو. تو تم یقین مانو دنیا آخرت کی تمہیں بھلائی مل جائے گی. اب ایک اور بات, آپ مجھے سلام کریں, بڑی بات ہو کہ بھائی یا فاروق بھائی کسی بچے کو سلام کرے کہ وہ بچہ کہ یار فاروق بھائی سلام کر رہے ہیں, رب فرماتا ہے سلام علیکم بما صبرتم, اللہ فرما رہا ہے سلام ہو ان پر جو صبر کرتے ہیں. اب اللہ سلام بھیج رہا ہے ان پر جو صبر کریں, تو اس سے بڑی کوئی بات ہوگی؟ بات یہ کہ آپ کتنے بڑا آدمی کسی چھوٹے کو سلام کرتے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے, لیکن اللہ سلام بھیج رہا ہے صبر کرنے والوں کو. اب آپ نے کہا لاک ڈاؤن کی بات کی کہ بھائی اگر اس میں ہم کرتے تو دیکھیں یہ لاک ڈاؤن یا حصار یہ کس کے لیے ہے؟ انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے ہے نا. اور یقین جانے انسان کی فرمایا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو انسان کی بات کی, مسلمان یا کسی اور کی بات نہیں کی. تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو اگر یعنی لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, حفاظت کی جا رہی ہے, آپ کی جان کی حفاظت کے لیے کی جا رہی ہے. اور حدیث میں جو آیا ہے کہ تم یہ اگر ٹھہرتے ہو تو تمہیں ملے گا کیا؟ انسان زندہ ہے لیکن شہید کا ثواب مل جائے گا. اور شہید کا درجہ کیا ہے؟ لما تقول, اللہ فرماتا ہے کہ جو شہید ہیں انہیں تو مردہ گمان بھی مت کرو, وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو شہید کا بڑا مرتبہ, انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, اللہ کا انعام جو ہے وہ شہیدوں کے لیے ہے, اللہ کا انعام صادقین کے لیے ہے. تو بات اتنی سی ہے کہ آپ کو وہ درجہ ملے گا جس درجے کے آپ حقدار نہیں تھے. بالکل جی, ہمیں یہ چیز اگر ہمارے اندر ایک ایمان کی پختگی, ہم بڑا پریشان رہتے ہیں اور جاتے ہیں لوگوں کے پاس کہ ہماری دعا کریں. اگر آپ کا ایمان یہ مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سوچا ہوا ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے نتیجے میں اچھا ہی ملے گا, وہ الفاظ ہے نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اگر واقعی اسے ہم صرف ایک محاورے کے طور پہ لینے کے بجائے ہم اس کو یہ لیں کہ واقعی میں میرے رب نے وعدہ کیا تو ہوگا, تو آپ دیکھیے گا بہت سی پریشانیاں, بہت سی مشکلات کم ہوں گی. یہاں وقت ہو ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.